السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج کا میرا وظیفہ اللہ اللہ ربی کا وظیفہ ہے۔ اس کو کر لینے سے انسان کی گمشدہ چیز مل جاتی ہے اور اس کی سب مالی اور روحانی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ تمام نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، آمین۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ اللہ ربی کا عمل ہے جو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، اور اگر اس آیت کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں اور جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو جائے گی اور ہر پریشانی کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ کسی بھی چیز کے گم ہو جانے سے آپ پریشان ہیں یا کوئی اور پریشانی ہے، بس آپ انگلیوں پر عمل کر لیں اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کا ازالہ ہو جائے گا۔ بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے مس نہیں کرنا، اور جو بھی کچھ آپ کو چاہیے بس اس پرانی آیت کا عمل آپ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو آپ کو اللہ پاک کے حکم سے مل جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو لوگ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرتے ہیں یقیناً ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جو لوگ سوچتے ہیں اور وہ پھر سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، یہ وظیفہ جس قرآنی آیت کا ہے، اس آیت میں بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہی ہے اور میں کسی بھی چیز میں کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آپ نے اپنے عقیدے کو بالکل خالص رکھنا ہے اور وظیفہ کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، عمل کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل اکثر ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ علماء اپنی کم علمی کی وجہ سے بڑے سے بڑے امام پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اکثر لوگ ان کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان نیک لوگوں کے بارے میں خود نہیں کچھ پڑھا ہوتا، اس لیے ہم ان کی عظمت کو نہیں جانتے۔ اس لیے آج میں آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کا کیا مقام تھا اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بصیرت عطا فرمائی تھی۔ حضرت شیخ علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا صاحب لاہور والے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ قبر کے نزدیک سویا ہوا تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے ایک معمر شخص کو آغوش میں لیے ہوئے تشریف لائے، اور مجھے حیرت زدہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا امام اور تمہارے ملک کا باشندہ ابو حنیفہ ہے۔ یہ تھی ان کی عظمت۔ اب ان کی اولاد کی عظمت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ کچھ عورتوں نے سوال کیا، جب مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے تو پھر عورت کو کم از کم 2 شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا جواب کسی اور وقت دوں گا، اور اسی الجھن میں گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور جب آپ کی صاحبزادی حنیفہ نے الجھن کی وجہ دریافت کی تو آپ نے عورتوں کا سوال پیش کر کے فرمایا کہ میں اس کا جواب دینے سے قاصر ہوں اور میری الجھن کا یہی سبب ہے۔ یہ سن کر صاحبزادی نے عرض کیا، اگر آپ اپنے نام کے ہمراہ میرے نام کو بھی شہرت دینے کا وعدہ کریں تو میں ان عورتوں کو جواب دے سکتی ہوں۔
جب آپ نے وعدہ کر لیا تو صاحبزادی نے عرض کیا ان عورتوں کو میرے پاس بھجوا دیجیے۔ چنانچہ جب عورتیں آ گئیں تو صاحبزادی نے ایک پیالی ہر عورت کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ اپنے پیالی میں تم سب تھوڑا تھوڑا سا اپنا دودھ ڈال دو۔ اس کے بعد بڑا پیالہ ان کو دے کر کہا کہ اب سب پیالیوں کا دودھ اس میں ڈال دو، اور جب عورتوں نے یہ عمل کیا تو آپ نے فرمایا اب تم سب اس میں سے اپنا اپنا دودھ نکال لو۔ لیکن عورتوں نے عرض کیا یہ تو ناممکن ہے۔ تو صاحبزادی نے عرض کیا کہ جب دو شوہروں کی شرکت میں تمہاری اولاد ہوگی تو تم یہ کیوں کر بتا سکو گی کہ یہ اولاد کس شوہر کی ہے؟ اس جواب سے وہ عورت حیرت زدہ رہ گئی، اور امام صاحب نے اسی دن سے ابو حنیفہ کی کنیت اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی نام سے زیادہ کنیت کو شہرت عطا کی۔ میرے پیارے ناظرین، اگر کوئی بھی عالم کسی نیک بزرگ یا امام کے بارے میں کوئی بات کرے تو ذرا خود اس تحقیق کر لیا کریں، معاملہ صاف ہو جائے گا اور آپ ان بہروپیوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اور اب میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، میں وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں اور کسی سے بھی بغض نہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ پر کامل اور مکمل یقین رکھیں، اور نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی میرے ساتھ ایک بار دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی کے بعد 60 مرتبہ اپنی انگلیوں پر یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اور یہ عمل کر کے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہر نماز کے بعد کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ یہ عمل آپ باوضو بھی کر سکتے ہیں، اور جن کو یہ زبانی آیت یاد ہے تو وہ وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے یا پریشانی ہے تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی۔ یاد رہے، عمل سے پہلے اور عمل کے بعد درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، چاہے ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ عمل پورا کرنے کے بعد دعا مانگنی ہے، پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ یہ بات دہرائیں کہ یا اللہ، میں کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، اس لیے کہ تو ہی میرا رب ہے اور تو ہی میری پریشانی کو دور فرمائے گا۔ یقین جانیے آپ کی ہر پریشانی ضرور دور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں میرے مرشد چینل کے پیارے ناظرین، نیک لوگوں کے چند اقوال۔ نمبر 1، سچائی دیکھنے کا دعوے دار ہمیشہ محرومی کا شکار ہوتا ہے۔